أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات میں سے چند ایک کا بیان ہے. انہیں شام و فلسطین پر غلبہ اور بہترین رزق مہیا کیا گیا. مادی نعمتوں کے علاوہ روحانی نعمت کے طور پر انہیں تورات عطا کی گئی، جس میں زندگی کے لیے مکمل ہدایات موجود تھی، مگر انہوں نے اس کے واضح احکام میں آپس میں اختلاف کیا اور اللہ کے احسان فراموشی کی روش اختیار کی. روز قیامت ان کا حتمی فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گا. بنی اسرائیل قدیم زمانہ میں اللہ کے دین کے حامل تھے. ان کے ساتھ اللہ نے یہ احسان کیا کہ ان کے دشمن فرعون سے ان کو نجات دی. اس کے بعد ان کو سینا کی کھلی فضا میں لے گیا. وہاں ان کے لیے خصوصی انتظام کے تحت پانی اور رزق مہیا کیا. صحرائی تربیت کے ذریعے ان کے اندر ایک نئی طاقتور نسل تیار کی. اس نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک عظیم ملک فتح کیا اور شام اور اردن اور فلسطین جیسے سرسبز علاقہ میں بنی اسرائیل کی سلطنت قائم کی، جو کئی سو سال تک باقی رہی. اس احسان کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے فرمان بردار اور شکر گزار رہتے اور اللہ کے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے، مگر واضح رہنمائی کے ہوتے ہوئے انہوں نے براہ روی اختیار کی اور آپس میں اختلاف شروع کیا. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، تو اے مخاطب اگر تجھے اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے لیے نازل فرمائی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو ان سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اس آیت میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کے برحق ہونے میں شک کرتے ہیں. سابقہ آسمانی کتابوں کی پیشگوئیاں قرآن حکیم کے برحق ہونے پر شاہد ہیں. قرآن حکیم کے برحق ہونے پر شک نہ کرنے کی تلقین کی گئی. یہ خطاب یا تو تمام انسانوں کو ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم سے پہلے کی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، ان سے اس قرآن حکیم کی بابت معلوم کرے، کیونکہ ان میں اس کی نشانی اور آخری پیغمبر کی صفات بیان کی گئی ہیں. آیت کے آخر میں اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ یہ قرآن حکیم برحق کتاب ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے.
اللہ کی آیت کی تکذیب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تکذیب کا راستہ خسارہ اور تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جن کا شعار ہی انکار ہے کہ زندگی کی فرصت کو غنیمت جانو اور انکار و سرکشی سے اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ برا وقت فرعون پر آیا اور اس نے ڈوبتے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، لیکن اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ٹھہرا کہ وہ نامراد اور نیست و نابود ہو گیا، اور اللہ کی نشانیوں سے انکار کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ حقت علیہم کلمۃ ربک جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، اس آیت میں منکرین کی ایمان نہ لانے پر غم نہ کرنے کی تلقین ہے۔ اللہ نے ان سے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت واپس لے لی ہے، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ کفر پر مریں گے، اور اپنی ضد، تعصب اور ہٹ درمی کی بدولت انہیں ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوگی۔ منکرین ہر قسم کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی حق قبول نہیں کرتے، وہ دردناک عذاب دیکھ کے بغیر ایمان کا اقرار نہیں کریں گے، عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔